الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والروح والجسد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق خالق العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد میرے پیارے ناظرین، آج کا ہمارا سبق ایک بہت ہی اہم سبق ہے، اور یہ سبق اسلام کا، دین کا تیسرا رکن ہے، اس کے حوالے سے. جیسا کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک ماننا. دل و جان سے. نمبر 2، حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا عزت عظمت والا رسول ماننا. اس کے بعد وَأَقِیمُوا خَمْسَکُم، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے. وَأَدُّوا الزَّکَاةَ أَمْوَالِکُم، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. وَصُومُوا شَہْرَکُم، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں. وَحَجُّوا بَیْتَ رَبِّکُم، جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے. تدخل الجنت بسلام. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. جب کلمہ پڑھ لو تو تمہارے اوپر نماز فرض عین ہے. جس وقت انسان سن بلوغت کو پہنچتا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہمارے اوپر نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا، لیٹ کرنے والا، گھسیڑ کرنے والا، وہ فاسق کہلاتا ہے، اور انکاری جو ہے وہ کفر ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے
پر انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جس طرح انسان پہ نماز فرض ہے، اسی طرح نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ جسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس وقت زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 23 کے اندر صفحہ نمبر 624 کے اوپر فرمایا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی اس کے لیے فرض عین ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کی باتیں مولویوں کی ہیں یا مولویوں کے لیے ہیں۔ پیارے، جب قبر آئے گی پتہ چلے گا ہم کیا کرنے آئے تھے، کیا کرتے رہے اور لے کے کیا گئے۔ اس لفظ کو زکوٰۃ کہا گیا۔ زکوٰۃ، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے طہارت کے، کیا؟ طہارت کے یا افزائش کے، یعنی بڑھنے کے۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ جس وقت ہم کوئی لغت کی کتب کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک فہرست ہو جاتی ہے معنی کی، یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا، پاک ہونا، لائق ہونا، ذہین ہونا، پیاسا ہونا، نیک ہونا، یہ تمام اسی کے معنوں کے اندر شامل ہیں۔ اور ان تمام معنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ جو شخص ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص خوشحال ہوتا ہے۔ یارو، وہ کیوں نہ خوشحال ہو؟ اگر انسان دن رات کماتا ہے لاکھوں روپے، تو وہ کس قوت بازو پر کما رہا ہے؟ یہ ایک ناقص سوچ ہے۔ نہیں جی، میں نے دن رات محنت کی ہے، اور بھائی تو نے محنت کی ہے، اس محنت کے پیچھے سارا دار و مدار کیا ہے؟ تجھے قوت بازو دینے والا کون؟ تجھے ذہن عطا کرنے والا کون؟ تیری باڈی کے اندر صحت کا مالک کون؟ تیری سانسوں کا مالک کون ہے؟ جس رب نے تجھے زندگی دی، سانسیں دی، صورت دی، آزاد دی، تجھے یہ ذہن عطا کیا، تجھے یہ ہنر دیا، اور اس کے باوجود تیرے لیے یہاں رزق مہیا فرمایا، کیا اس کے کہنے پر اس کے غریب بندوں کو، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے، جب ان کو دے گا تو کیا وہ رب تیرا رزق کم کر دے گا؟ کیا وہ تیرے رزق کے اندر کمی آ جائے گی؟ بلکہ نہیں، تیرا رزق بڑھ جائے گا، تیرا رزق پاک ہو جائے گا، میرا رب تیرے اعمال میں برکت عطا فرمائے گا، اخلاق میں برکت عطا فرمائے گا، اولاد کو باحیا بنا دے گا۔ کیونکہ جب تو یہ پاکیزہ مال کھلائے گا پھر تیری اولاد بھی نیک، گھر بھی سکون۔ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں مال بہت ہوتا ہے پر ان کے پاس کچھ سکون نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت ہو دل نہیں لگتا، واعظ نصیحت ہو دل نہیں لگتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مین جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ہم نے اپنا مال جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا نہیں کی۔
اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی الفاظ سے آگے سبق پھر چلائیں گے۔